بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات جانتے ہیں دیوبندی وہابی کا جو منافقت چال ہے کہ کسی بھی ہمارے سنی حضرات سے بات کرتے ہیں تو اس کا عالم کہیں پہ کچھ اور بولتا ہے اور کہیں پہ کچھ اور بولتا ہے. ایک دیوبندی کا قول آیا نور حسن رضوی صاحب کے پاس، جو اس کے اندر تکبر اتنا بھرا ہوا تھا، فون کرتے ہی عربک بات کر رہا ہے، جبکہ ہمارے نور حسن رضوی صاحب یہ ہمیشہ آڈیو میں بتاتے ہیں میں ایک ڈرائیور ہوں، سادہ انسان ہوں اور میں عالم حافظ نہیں ہوں. پھر بھی یہ دیوبندی مطلب اپنی منافقت جیسا چال نہیں چھوڑتا ہے. آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے دیوبندی جو عبداللہ خان نام ہے، اس نے ہمارے نور حسن رضوی صاحب کو کال کیا اور عربک بات کرنے لگا، جبکہ نور حسن رضوی صاحب بول رہے ہیں میں عربک نہیں بات کر پاؤں گا، اگر آپ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو بات کریں، نہیں تو کال کر کے چلے جائیں. پھر بھی یہ عربک بات ہی کر رہا تھا. پھر لاسٹ میں جا کے وہ اردو بات کرنے لگا. تو اس نے بات کیا نور اور بصر پہ. اس کا کہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بصر ہے، لیکن ہم سنی حنفی بریلوی کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور اور بصر دونوں ہے. اس کا ایک دیوبندی جو آپ حضرات جانتے ہوں گے عمیر قاسمی نام ہے، وہ بھی عالم ہے. تو انہوں نے بتایا ہے جب ہمارے ایک سنی بھائی سے بات ہوا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بصر دونوں مانتے ہیں، لیکن یہ عبداللہ خان دیوبندی صرف بصر مان رہا ہے. اب آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے، یہ ایک دیوبندی نور اور بصر دونوں مانتا ہے اور دوسرا دیوبندی صرف بصر مانتا ہے. اب آپ ہی حضرات فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں میں سچ بات کس کا ہے. اب یہ جو عبداللہ خان ہے یہ اپنے آپ کو طالب علم بولتا ہے، پھر بعد میں بولتا ہے میں عالم بن چکا ہوں. اب یہ لوگ ایسی منافقت کرتا ہے کہ اللہ ان شیطانوں سے بچائے. آپ حضرات اس آڈیو کو غور سے سنیں اور لاسٹ تک سنیں اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. ہلو جی ہلو. كيف أنت؟ ہلو كيف أنت؟ کیف انت؟ جی میں اچھا ہوں بھائی، میں عربی نہیں جانتا ہوں زیادہ، ٹھیک ہے. لماذا؟ اور كيف فهمت القرآن والحديث؟ آپ مفتی صاحب ہیں؟ لا يا أخي. آپ مفتی صاحب؟ لا لا لا. ارے انگلش بول رہا ہوں کہ میں عربی نہیں بولنا جانتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ میں عربی سمجھتا ہوں. تو سیدھا اگر آپ کو اردو آتی ہے تو بات کیجیے، ورنہ فون کاٹ کے چلے جائیے. چلو نور الحسن رضوی کیا نام ہے کچھ ایسا. میں یہ ہاں کہہ رہا نام. ہوں کہ آپ سنا میں کہ بات کرنا چاہتے ہیں عقیدے پر. آپ ہیں کون پہلے یہ تو پتا چلے. میں انسان ہوں.
وہ تو مجھے معلوم ہے کہ انسانی ہو گئے تبھی فون کیا ہے. اب انسانوں میں ہندو بھی ہیں, جی جی جی. اب تو ہندو ہیں. اچھا 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 اچھا. یہ جو قیاس مال فارغ کرتے ہو تم لوگ, حالانکہ فقہ میں تو یعنی کہ جو اصول احناف ہے اور فقہ حنفی جو ہے یہ قیاس مال فارغ کو مردود بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. توضیح تلوی شاید آپ کے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہوگی. ارے جناب, میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, پہلے یہ پتا چلے پھر انشاءاللہ آگے بات ہو. اچھا اچھا اچھا, نام بتا دوں, نام ہے عبداللہ خان, ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ خان. جی. اچھا, جو کل یا پرسوں جو جمشید بھائی نے جو بات کرائی تھی وہی ہیں آپ؟ جمشید بھائی نے بات کرائی تھی؟ نہیں نہیں. جی نہیں نہیں. اچھا, آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں رہنے والا ہوں بہار کا. بہار کون سی جگہ؟ گیا ضلع میرا. اچھا, گیا سے ہیں. جی. اچھا اچھا, تو ایک بندہ تھا اس کا نام فضیل تھا, اس نے کہا تھا کہ ہمارے طاہر غیابی سے آپ بات کیجئے. تو طاہر غیابی کو آپ جانتے ہیں کیا؟ ہاں بس جانتا ہوں, بولے تو ایسے ہی نام. ابھی زندہ ہے؟ الحمدللہ. اوہو, کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ مر گئے. ہاں, کہنے والوں نے کہا ہوگا لیکن نہیں, خبر غلط ہے وہ. اچھا اچھا, غلط ہے خبر. ہاں, وہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی ٹپک گئے ہوں. خیر کوئی بات نہیں, ابھی زندہ ہیں. آپ سے پتا چلا تو یقین ہوا کیونکہ آپ اسی جگہ کے رہنے والے ہیں. خیر ادھر ادھر کی بات کہ آپ نے کس سے کیا بات کی, کس سے کیا بات نہیں کی, کیا بیماری, کیا یہ نہیں, یہ سب ہٹ کر کے بات ہے, گفتگو ہے, اس سے بیکار ہے. آپ مفتی صاحب ہیں؟ نہیں, میں طالب علم. آپ طالب علم ہیں؟ جی بالکل. بڑی عربی پڑھ رہے تھے یار آپ تو, بڑی عربی بول رہے تھے. کوئی اشکال ہے, کچھ پریشانی ہے کیا؟ نہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, پر مجھے جو ہے وہ عربی میں بات کرنا نہیں آتا. میں تو سیدھا سیدھا بات کرتا ہوں اور اردو بات کرتا ہوں اور بہت صاف ستھری بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ایسی بات کرتا ہوں کہ پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے اور بے پڑھا لکھا بھی سمجھ جائے. نہ میں کیا بول رہا ہوں, میں نے سوچا کہ آپ رضوی ہیں تو میں نے سوچا کہیں سے فارغ ہو گیا, سمجھے. جیسے رضوی شاید آپ لوگ کسی مدرسے سے جب فارغ ہوتے ہیں بچے تو شاید ان کو لقب دیتے ہیں رضوی کا. رضوی جو لگایا جاتا ہے یہ مدرسے کا لقب نہیں ہے, یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا لقب ہے, ٹھیک ہے. اب جب مدرسے سے جو ہے لقب کوئی ملتا ہے تو اس کا نام کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کوئی جو ہے جامعہ اظہر مصر سے پڑھا ہوا ہے تو اس کے نام پہ اظہری لگتا ہے. اگر کوئی بریلی شریف جامعۃ الرضا سے پڑھا ہوا ہے تو اس کے نام پہ کچھ اور لگتا ہے. منظر اسلام سے پڑھا ہوا ہے تو اس کے نام پہ کچھ اور لگتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ جو ہم رضوی لگاتے ہیں تو یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت سے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی برکاتی لگاتا ہے تو وہ محررہ شریف کی جو ہے نسبت سے لگاتا ہے. کوئی چشتی لگاتا ہے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے لگاتا ہے. اگر کوئی قادری لگاتا ہے تو حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے لگاتا ہے. بہت ساری میں ایسی باتیں بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. مگر آپ جو قاسمی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس لیے لگاتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی لوگ قاسمی لگاتے ہیں. ورنہ میں نے کسی جماعتی کو, کسی عام انسان کو قاسمی لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں ٹھیک ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی جماعت کا کوئی جاہل اپنے آپ کو قاسمی بتاتا ہو؟ نہیں, مدرسے سے فراغت کے بعد ہی تو قاسمی کا لقب ملتا ہے. جی, وہ بھی اسی کو ملتا ہے جو وہاں سے ڈگری حاصل کرتا ہے, جو وہاں سے فراغت کرتا ہے. اگر بیچ میں بھاگ جاتا ہے اس کو بھی لقب نہیں ملتا. جی بالکل ٹھیک ہے. مان رہے ہیں نا آپ اس بات کو؟ جی بالکل. چلیے, بہت اچھی بات ہے. تو میں نے مدرسے سے مطلب جو آپ کے مدرسے سے پڑھتے ہیں اور جو بیچ میں بھاگ جاتے ہیں, مطلب ان کو بھی یہ سب جو مدرسے کا جو آپ نے جیسے لقب بتایا تو کیا یہ سب لقب مل جاتے ہیں وہاں؟ دیکھیے, مدرسے کا جو لقب ہے وہ الگ ہے. اب رضوی, برکاتی, چشتی, قادری, سہروردی, نقشبندی, یہ الگ چیز ہے. نقشبندی پر نہیں, میں آپ سے پوچھا شاید کہ آپ نے میں دیکھو میں نے جو بات کی ہے وہ استفہام تقریری ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ استفہام انکاری میں نے نہیں کیا ہے. آپ پہلے بات کو سمجھے, استفہام تقریری کسے کہتے ہیں.
समझ तो इस इस्तिफाम में तकरीरी किसे कहते हैं? जनाब मैंने समझ लिया आपकी बात को, मैं उसी बात को समझा रहा हूँ आपको। फिर नमूनी बात क्यों कर रहे हो प्यारे? फिर नमूनी भाई बात क्यों कर रहे हो? प्यारे मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए, है ना, आपको डाउट ना रहे, और जो आदमी जो इंसान गुफ्तगू को सुने वो भी समझ जाए। अरे यार, मैंने इस्तिफहाम तकरीरी के तौर पर मैंने आपसे पूछा था, इस्तिफहाम इनकारी नहीं था मेरा वो। पहले बात को आप समझो ना। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या पढ़ा, क्या है दीनी तालीम, क्या है आपकी? हमारी दीनी तालीम? जी, हमारी दीनी तालीम तो बहुत मामूली सी है, बहुत मामूली सी। अच्छा, कभी मदरसे गए हो? अरे भाई मदरसे कुछ दिनों जब बहुत छोटे थे तो अपने गांव के मदरसे में जाते थे, फिर जो है एक देवबंदी के झांसे में आ गए। हमारे वालिद साहब ने एक देवबंदी के साथ जो है सुनो एक देवबंदी के साथ भेज दिया, एक देवबंदी के मदरसे में जो है हमारा दाखिला हो गया। ठीक है, मैं वहीं पढ़ता था और मेरी जो तालीम है वो देवबंदियों के मदरसे से है। मुझे खबर क्यों सुना रहे हो प्यारे? जबकि खबर इसलिए सुना रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आ जाए बात। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, खबर के बारे में क्या उसूल क्या है, कुरान क्या बताता है? जनाब मैं बता दूं ना, अब मैंने क्या तालीम, तो कुछ और बात होगी, अल्लाह का कुरान बताएगा, उसमें कोई डाउट रहेगा? अरे भाई मुत्तफका उसूल जो हम तक मुसल्लम हो, मंतिक उठा के देखेंगे, दुआ में जो किताब पढ़ाई जाती है तशरीह, उसमें लिखते हैं वल खबर यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब। ठीक है, खबर सच और झूठ दो का भी एहतमाल रखती है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ठीक है, फासिक कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीकात कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लो, फतबय्यनु, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लो। ठीक है, तो आप जो बताएंगे आपकी बात तो झूठ भी हो सकती है। बहरकैफ मौजू को ये मतलब मौजू पर आया जाए, गुफ्तगू को तवील ना किया जाए, कोई फायदा इससे होगा नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम आपसे अकीदे पर बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि फुरूई मसाइल पर ना आप हमें काफिर कह सकते हैं, न हम आपको काफिर कहेंगे। ठीक है, फुरूई तो मसाइल में अकीदे पर बात करेंगे जनाब, अकीदा चुन लीजिए, टॉपिक चुन लीजिए। हाँ, बस आप अकीदे पर बात करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह। चलिए, आप मुफ्ती हैं या मौलवी, पहले बता दीजिए आप। अरे मैं तालिब इल्म हूं, मैं बता चुका हूँ। जो मैं बात यूं कहूँगा तो जहाँ पर। जी भाईजान, अच्छा आपका नाम क्या बताया था आपने, मैं भूल गया। अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान। यूं तो अब्दुल्ला खान भाई बड़े बड़े मुफ्ती अपने आप को तालिब इल्म बताते हैं उलमाए देवबंद के। ठीक है, मगर हकीकतन आप तालिब इल्म ही हैं या फिर आप उस हिसाब से बता रहे हैं जिस हिसाब से जो है इंसान अपनी तमाम जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, हासिल करता रहता है, उस हिसाब से अपने आप को तालिब इल्म बता रहे हैं? ना, मैं मदरसे में तालीम हासिल करता हूँ। ठीक है, अच्छा, तालीम हासिल कर रहे हैं अभी आप? जी बिल्कुल। अभी तो फिलहाल मैं घर में छुट्टी में हूँ। अच्छा, तो मुझे कैसे कैसे आपने याद किया, थोड़ा बताएंगे? नहीं, बस मैं आपसे ऐसे ही किसी साथी ने नंबर दिया था कि प्यारे भाई बात करने का शौक रखते, तो हमने कहा चलो ठीक है। भाई हमें तो कोई शौक नहीं है बात करने का, अगर आपने कॉल किया है तो हम आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा, देखो ना मुझे आपसे कुछ जाती दुश्मनी और ना ही कुछ है, ना मुझे कीना कपट बुग़्ज़ हसद है। ठीक है, जी। बस हम इस्लाह की गर्ज से बात करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अगर इसमें बात करने वाला जब दोनों है ना, आप भी देखे, आप भी कहते होंगे और मुनाज़रे क़ैद भी यही लगाते हैं कि लकाना फिल इल्म मुतसावियैन, तसावी फिल इल्म की क़ैद लगाते हैं। ठीक है, और आपने पहले ही इसका ये कर दिया है और बात भी आप करेंगे तो अकीदे पर। ठीक है, अब जब सामने वाले को इल्म ना होगा बंदा, क्योंकि बंदा मुद्दई अपने दलील पर जो पेश करेगा दलील, वो क्या करेगा, कुरान और हदीस से पेश करेगा। ठीक है, क्योंकि अकीदा जो साबित होता है वो कतियुद दलाला कतियुद सुबूत से साबित होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको नस्से कती पेश करना पड़ेगा। अब नस्से कतई जब आप पेश करेंगे तो जाहिर बात है कुरान हदीस को तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा, और आप ना पढ़ सकेंगे तो फिर परेशानी होगी मुझे। समझ रहे बात को? जी अच्छा। तो हम बस आपसे ये चाहते हैं कि अकीदे पर आप बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि अकीदा कहते किसको, अकीदे की तारीफ क्या है? जनाब अकीदा हमको कुरान और हदीस से मिला है। अकीदा ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, अकीदा कुरान और हदीस से मिला है और अख्ज़ भी किया जाता है कुरान और हदीस से, हदीस मुतवातिर से। ठीक है, ना कि खबर वाहिद से। समझ रहे?
हेलो। تو عقیدے میں تو بے شمار چیزیں آ جائیں گی, بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ہاں ہاں میں کہاں کر رہا ہوں کہ نہیں آئیں گی, اب بہت میں نے ساری اس چیزیں کا آ جائیں گی. خلاصہ میں نے کر دیا کہ عقیدہ ہم کو قرآن و حدیث نے دیا ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی, میں نے کب کہا کہ قرآن حدیث سے نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات تو سمجھے نا. عقیدہ کہتے کس کو, عقیدے کی تعریف کیا کتابوں میں تو ہوگی نا. ہم کہتے یہ تو اس کی تعریف یہ ہے, ہم کہتے یہ انسان کس کو کہتے تو اس کی تعریف یہ ہے, حیوان کس کو کہتے تو حیوان کی تعریف یہ ہے, حیوان ناطق کسے کہتے تو اس کی تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے, حیوان مفترس کسے کہتے اس کی تعریف کیا تو اس کی تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے, لغوی تعریف, اصطلاحی تعریف وغیرہ وغیرہ. تو ہم آپ سے بس پوچھ رہے ہیں کہ جو عقیدے کی جو تعریف ہے وہ تعریف مجھے سنا دیں آپ, پھر آگے انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے. کسی ایک موضوع کو چن لیں آپ جو ہمارے درمیان مختلف ہی ہوگا, اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. جناب عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ضروریات دین یا اللہ رب العزت کے شان پاک کے تعلق سے, جیسے مان لیجئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاضر و ناظر ہے, اللہ رب العزت عالم الغیب ہے. یا دوسرا عقیدہ میں سنیں, وہ نہیں پوچھ رہا ہوں, بات تو سنیں, ہماری بات کو سنیں, میں اس کی پوری بتا دیتا ہوں. میری تو بات عقیدہ بتائیے, آپ بتائیے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں, آپ کس چیز کو عقیدہ مانتے ہیں, کیا ہے عقیدہ آپ کی نظر میں؟ میں کیا کہتا ہوں, عقیدے کی میں نے آپ سے تعریف پوچھی ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ کس کو کہتے ہیں, عقیدے کی تعریف کیا ہے کتابوں میں؟ چلیے آپ بتائیے, مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں میں کرتا ہوں تعریف, سنیں کہ القضیۃ الکلیۃ التی یصدق بها, پہلی تعریف. میں تو نہیں سمجھا. ہاں دوسری تعریف ہے, میں تو نہیں سمجھا, کوئی بھی نہیں سمجھا ہو. العقیدۃ ما لا يقبل الشک لدى معتقدہ. یہ دو تعریف میں نے کر کے آپ میں نہیں سمجھا, میں پہلے جو کہہ رہا ہوں مجھے خلاصہ کر کے بتائیے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ سامنے والا جب سمجھنے والا ہو اور فریق آخر کے اندر اتنی استطاعت رہے کہ وہ کم سے کم سمجھ تو سکے, کم سے کم. میں جو خود کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے سمجھائیے, اس کی تشریح کیجیے, اردو میں سمجھائیے آپ مجھے. یہ جو آپ نے عربی کے جملے پڑھے ہیں, جب آپ کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں تو پھر کیوں بحث کر رہے ہیں؟ تو بھاگ جائیے, فون کاٹ کے چلے جائیے. ہے مت کیجیے, یہاں ہے کرنے سے کام نہیں چلتا ہے. ارے آپ اس کی وضاحت کیجیے, اردو کا ٹرانسلیشن کیجیے جناب. آدمی کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کو کیوں چیلنج مارتے یار, جب کچھ آتا ہی آتا نہیں ہے تو. دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا ہے جو ہم سنی مسلمانوں کو مشرک ثابت کر دے, جس طرح کے آج ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ بریلوی مشرک ہیں. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ اتنا پریشان کیوں؟ ارے پیارے بھائی, میں تو پریشان نہیں ہوں, پریشان تو آپ ہیں, آپ نے مجھے کال کیا ہے جناب. سنو نا, میں پریشان ہوں کہ آپ پریشان ہیں. آپ کے پاس کوئی عالم ہے؟ ارے جب ہم سے بچو گے تب عالم کی ضرورت پیش آئے گی. ٹھیک ہے, ایک لڑکی کل ہم ہی الحمدللہ تم کو پہلیں گے, آپ ٹینشن مت کیجیے. اللہ کا قرآن کہتا لا نبتغی الجاہلین, اللہ کا قرآن کہتا وعرض عن الجاہلین, اللہ کا قرآن کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب میں تو بس کی بات نہیں ہے تو چلے جائیے, بس کی بات نہیں ہے تو چلے جائیے. جس عقیدے پر بات کرنی ہو وہ عقیدہ بتائیے, اور اگر بس کی بات نہیں ہے تو چلے جائیے, فون کاٹ کے اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے. کسی عالم کو بلا لو نا آپ نے, اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے اور فون کاٹ کے چلے جائیے جناب. بہت ٹھیک ہے, ہاں اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے اور چلے جائیے فون کاٹ کے. اور اگر بات کرنی ہے تو ٹاپک چنیے, بتائیے کس عقیدے پر بات کریں گے. عقیدہ علم غیب پر بات کریں گے, یا حاضر و ناظر پر بات کریں گے, یا پھر جو ہے بزرگان دین مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس پر بات کریں گے, یا نور و بشر پر بات کریں گے. جس کو آپ آسان سمجھتے ہو اس کو چن لیں. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو کیا بول رہا ہوں. اچھا جائیے, فون کاٹ کے چلے جائیے, اپنے دھرم کی عزت کو بچائیے, جائیے. ارے یار بھاگ رہے, جائیے بھائی, توڑ دے رہے ہو, جائیے نا. سنو نا. ہاں ارے میں کہہ رہا ہوں نا, جائیے, سنیں, کیا سنا رہے ہو, جاؤ, عزت کو بچاؤ یار اپنی. چلو مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ قرآن پڑھ سکتے ہو, اگر مطلب دلیل پیش کرو گے تو دلیل میں قرآن کی آیت بتا دو گے, مطلب یہ اہل حدیث کی طرح وہ. میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ہوائی فائر نہیں کرتا. اچھا چلو میں عقیدہ چنیں, کس عقیدے پر بات کریں گے. چلے میں آپ سے صرف اور صرف اتنا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں؟
آپ کیا مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ میں بشر مانتا ہوں. آپ بشر مانتے ہیں؟ جی ہیلو، جی جی بولے نا. آپ بشر مانتے ہیں؟ جی جی بالکل. زور سے بولیں، آواز نہیں آ رہی ہے. بشر مانتا ہوں. اچھا، نور نہیں مانتے کس کو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نور نہیں مانتا. جی میں نہیں نور مانتا ہوں. آپ کیا مانتے ہو؟ اچھا، آپ نور نہیں مانتے ہیں. ہلو، آپ کیا مانتے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. اچھا، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے جی بے شک. اب میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر مانتا ہوں. ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے عقیدہ جو لیا جاتا ہے وہ قرآن سے. ٹھیک ہے، جی بالکل. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، پیغمبر سے خطاب کرایا، انما انا بشر مثلکم. ٹھیک ہے، پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں صاف الفاظ ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں میں نور بھی ہوں میں بشر بھی ہوں. چلیں جلدی سے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ آیت پیش اس کرو گے. آیت کا نزول وحی پیش کریں. کیا اس آیت کا نزول وحی پیش کریں. اور یہ آیت کن آیتوں میں سے ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی طرح کی آیتیں رکھی ہیں، تھوڑا وہ بھی بتا دیں آپ. نہ میں نے آیت پیش کر دی نا. ٹھیک ہے، آپ نے آیت پیش کر دی ہے. میں کیا میں کیا بول رہا ہوں، میں پہلے اسی لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ عقیدہ جو ثابت ہوتا ہے نا، قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت. ٹھیک ہے، جی میں وہی پیش کرنا پڑتا. اس میں یہ نہیں کہیں گے میرے فلاں بزرگ نے کیا کیا، میرے فلاں بزرگ نے کیا کہا، اس میں یہ نہیں چلتا. میں نے قطعی الدلالہ قرآن کی آیت پیش کی. اگر میرا ترجمہ غلط ہے تو آپ کہیں ترجمہ کہ آپ نے غلط ترجمہ کیا. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی تو ترجمہ ہی نہیں کیا ہے. دوسری بات میں نے یہ پوچھا ہے، جھوٹوں پہ اللہ کی خاموشی سے رہ کے پیار محبت سے بات کریں. میں کچھ ثبوت مانگ رہا ہوں، کچھ دلیل مانگ رہا ہوں، اس کا ثبوت، اس کی دلیل دیجیے. میں نے ایک دلیل پیش کی نا. نہیں ایسے کام نہیں چلے گا نا. پوری دلیل سے پورا ثبوت دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا وہی نزول پیش کریں کہ وہی نزول کیا ہے. دوسری بات، آپ اس آیت کو جو ہے متشابہ مانتے ہیں یا محکم مانتے ہیں یا آیت مقطعات مانتے ہیں؟ کن آیتوں میں سے مانتے ہیں؟ یہ حروف مقطعات میں سے ہے ہی نہیں. آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو. کیا چیز؟ غلط فہمی کا شکار ہو گیا. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں وہ پہلے آپ سمجھو. مجھے معلوم ہے، میں نے 3 طرح کی آیتیں پیش کی ہیں. تینوں میں سے آپ کون سی آیت مانتے ہیں اس آیت کو؟ تو میں کیا بولا، میری بات تو سنیں نا. پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کو دی. ٹھیک ہے، اب اگلا دعویٰ جو آپ کا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں اور بشر بھی مانتا ہوں. اس کے اوپر قرآن کی ایک آیت پیش کرو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب آیت پیش کر لو گے، جب اس کے اوپر آپ اپنی آیت کو پیش کر لو گے یا حدیث متواترہ کو پیش کر لو گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ میری دلیل کا رد کریں گے کہ ہاں عبداللہ بھائی دیکھو جی دلیل نے آپ نے پیش کیا تھا، یہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہے، اور ہم نے جو دلیل پیش کیا تھا اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے جناب، انشاءاللہ میں اس کو پیش کروں گا، ثبوت کے ساتھ پیش کروں گا. مگر آپ سے میں یہ معلوم کر رہا ہوں کہ اس کا جو وحی نزول ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کو پیش کریں. سنو نا میں کیا بول رہا ہوں. وحی نزول جو بھی اشکال ہوگا وہ آپ کر لینا، پہلے اپنی دلیل تو پیش کریں نا. نہیں تو آپ اس کو پہلے پیش کر دیجئے. اور دوسری بات یہ، ترجمہ غلط ہے آپ کریں نا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ پیغمبر سے اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بے شک انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. ٹھیک ہے، تو پیغمبر نے صاف طریقے سے، اللہ نے پیغمبر سے صاف یہ کہلوا دیا کہ میں بشر ہوں. قرآن کی آیت پیش کر دی. ٹھیک ہے، میں نے یہی تو پوچھا حضرات کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ آیت وہ کون سی ہے؟ وہ آیت محکم میں سے ہے، متشابہات میں سے ہے، مقطعات میں سے ہے؟ وہ آیت ہے کون سی آیتوں میں سے؟ سن نا میں کیا بول رہا ہوں. اس کے اوپر میں نے آیت پیش کر دی. اب جو آپ کو اشکال ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہیں
کہ مولانا اس سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ یہ متشابہات میں سے، تو پھر اس کے مدعی آپ بنیں گے، کیونکہ اس کی دلیل آپ کو پیش کرنی پڑے گی کہ ہاں یہ متشابہات میں سے، ٹھیک ہے. اور اگر محکمات میں سے تو کوئی مشکل بات نہیں، پھر میرا دعویٰ ایسے ہی ثابت ہے. اس کے اوپر اگر کوئی اشکال کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کو دعویٰ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو دلیل دینا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خطاب کیا ہو، یا کسی طریقے سے یا پیغمبر کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ نور بھی ہیں، آپ بشر بھی. ایک آیت ایسی پیش کرو. اور اگر قرآن نہیں ہے تو پھر حدیث متواترہ پیش کرو، ٹھیک ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر بول دو کہ ہاں میرے پاس دلیل اس تعلق سے نہیں ہے، پھر آگے ہم بات کریں گے. میں نے آپ سے دلیل یہ مانگی کہ اس آیت کا وحی نزول کیا ہے، یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی ہے وہ کس لیے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، وہ آپ نہیں پیش کر رہے. ٹھیک ہے، اب میں بتا دوں وہ آیت کیوں پیش. سنیے حضرت، میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نہیں بتاؤ گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرے. نہیں، ہر بات شروع کر دیا. چپیے آپ، چپیے چپیے جناب چپیے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ عزت بچا کے رکھیے، چلے جائیے فون کاٹ کے، پر آپ فون کاٹ کے نہیں گئے. آپ نے ذلیل و رسوا ہونے کے لیے جو ہے سنیے تو میں رب الکعبہ کہتا ہوں. آپ فون کٹ کرنے تک کوئی مائکا لال پوری دنیا بریلیت میں کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی پیش نہیں کر سکتا ہو جس میں صاف لکھا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. جھوٹ کہا ہے آپ نے. اچھا یہ بتائیں، اچھا یہ بتائیں پیش کرنا. اچھا یہ بتائیں، آپ ہی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ رہے ہیں یا آپ کے جو بڑے اکابر ہیں وہ بھی جو ہے حضور کو بشر کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نور مانا ہے یا نہیں مانا ہے؟ سنو نا میں کیا بول رہا ہوں. اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ عقائد میں بزرگوں کے اقوال یہ سب نہیں چلتا ہے. عقیدہ قطعی ثبوت چاہیے، عقیدہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ چاہیے اس میں، اور حدیث متواترہ پیش کرنی پڑے گی آپ کو. عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا ہے. میں صرف آپ سے اتنا مطالبہ کر رہا ہوں جو آپ نے دعویٰ کیا. دیکھیں آپ کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی مانتا ہوں، بشر بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے. تو کسی ایک آیت قرآن من القرآن ایک آیت تم ایسی پیش کر دو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بھی کہا گیا ہو، بشر بھی کہا. قرآن پر آپ کا ایمان ہے؟ الحمدللہ. حافظ ہیں آپ؟ الحمدللہ حافظ ہیں. الحمدللہ. اچھا مولویت بھی پڑھ رہے ہیں شاید؟ ارے دلیل دو نا یار. پہلے بتاؤ نا، مولویت کتنے کلاس پڑھے ہو آپ؟ میں الصف السابع تک پڑھا ہوں. الصف السابع. اشرف السابع. یہ کون سی جماعت ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آیا بھائی، بہت سیدھا آدمی. آپ کی تو یہ حالت ہے. خیر آیت پیش کرو نا. ادھر ادھر نہیں پہلے بتا دیجئے. 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت 4 جماعت 5 جماعت 6 جماعت 9 جماعت 7 جماعت 7. ہاں. ارے یار تو 2 سال باقی ہیں آپ کے مولوی بننے میں. نہیں. کتنے سال ہیں؟ میں عالم بن گیا ہوں الحمدللہ. اچھا آپ عالم بن گئے؟ جی. یعنی مولوی سے اوپر ہیں آپ؟ مولوی سے اوپر کیا، عالم بنا ہوں. عالم جو ہوتا ہے وہ مولانا سے اوپر ہوتا ہے، مولوی جو ہے وہ عالم سے نیچے ہے، اور مفتی جو ہے وہ عالم سے اوپر ہے. ارے بھیا یہ مجھے مت بتاؤ یار، کیوں بتا رہے آپ کو؟ اس میں نے غلط کہا ہے؟ نہ میں نے صحیح کہا ہے نا؟ میں کر رہا ہوں. پہلے میری بات کو سنیں، میری بات کا جواب دیں. مولوی عالم سے نیچے ہے یا نہیں؟ ارے یار پہلے بات کا جواب دیں، ہاں یا نہ میں. مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ کر. پہلے مجھے بتا دیں، عالم جو ہے، عالم کی جو ڈگری ہے وہ مولوی سے اوپر ہے، اور مفتی کی جو ڈگری ہے وہ عالم سے اوپر ہے یا نہیں؟ مولوی کا معنی کیا ہوتا ہے مجھے سمجھائیں نا. پہلے مجھے جواب دیں اس بات کا. یار میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ سنو میں آپ ہی کے جماعت والوں سے قبولواؤں گا، لائن پہ لوں گا عالم صاحب کو، مولوی صاحب کو. ابھی ارے یار جب آپ کو علم نہیں ہے تو مجھے اس پر جو ہے آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو، مگر آپ یہ بتائیں کہ میں نے غلط کہا ہے. ارے پیارے بھائی، ارے پیارے چھوٹے اس بات کو جب آپ کو معلوم نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں بہت کسی کو نہیں، سب کو نہیں معلوم ہوتی. ٹھیک ہے، مجھے بھی بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہیں.
हमारे मदरसे में जो कोर्स है, आलमियत का जो कोर्स है, ठीक है, वो है 8 साल का। अरे यार 9 साल की मौलवियत होती है, तुम्हारे यहाँ कौन सी 8 साल की मौलवियत होने लगी? हमारे यहाँ 8 साल का कोर्स है, और बरेलवी में तो अक्सर बेशतर मदारिस में 4 से 5 साल में ही बना देते हैं ऐसे ही। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात का जो आलिम होता है, जो मौलवी होता है या जो मुफ्ती होता है, और जो तालिब इल्म भी होता है, वो देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों पर भारी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हंसने की जरूरत नहीं है, जोक बोल रहे हो यार तुम तो, जोक हंसने की जरूरत नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम्हारी तो हालत ये है, दलील दोगे या आप वही नुज़ूल साबित कीजिए कि वही नुज़ूल क्या है उस आयत का। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए आप मत बताइए, मैं बता देता हूँ कि वही नुज़ूल क्या था। अपनी दलील पेश करो, अपनी दलील पेश नहीं, दलील मैं बाद में देता हूँ, अभी मेरी आदत को नहीं जानते हो। अभी दे दो ना, अभी मैं नहीं देता हूँ ना पहले दलील। अच्छा ये बताइए, मुझे दलील चाहिए, मुझे दलील चाहिए। आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मानने से इनकार कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है ही नहीं है। मैं बीच में रोक रहा हूँ इस ऑडियो को। अब मैं ये अब्दुल्ला खान देवबंदी ने इनकार किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, जबकि इसका आलिम जो उमैर कासमी ने एक ऑडियो में बोला है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर दोनों मानते हैं। तो आइए ये ऑडियो सुने और इस खबीस को आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बता दीजिए कि जो आजकल जो अवामुन नास में जो मसला चल रहा है, क्या तो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। तो इसके बारे में हमको आप बता दीजिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर नहीं है, बशर है, या बशर या नूर है? बशर और नूर दोनों हैं। बशर और नूर दोनों हैं जी। तो आपका ये अकीदा इसके ऊपर है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बशर और नूर दोनों हैं? जी, मेरा नहीं, ये तो कुरान का अकीदा है। जी, कुरान का अकीदा बयान कर दीजिए। कुरान में अल्लाह के रसूल को बशर भी कहा गया, नूर भी कहा गया। तो आप क्या मानते हैं? सिर्फ बशर मानते हैं हमारे जैसे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के तहत मानते हैं, मिस्दाक मानते हैं, कि दूसरा मानते हैं? कैसा बशर मतलब? क्या कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम का मतलब? जैसे कि आप इंसान जैसा बशर मानते हैं। बशर और कैसा होता है? तो मतलब आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिर्फ बशर मानते हैं? हाँ, मैं बशर मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो कुरान ही बोलता है, हम क्या है? जी, कुरान क्या बोल रहा है, फरमाए। कुरान कह रहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। और बताइए। तो कुरान की आयत पढ़ी तो बोलते रहा हूँ, कुरान कह रहा है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तो आप यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशर मानते हैं? हाँ मानते हैं ना, बशर भी मानते हैं, नूर भी मानते हैं। तो आपके तो मसलक का अकीदा ये है कि वो तन्हा बशर है? कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, तो लोग अवामुन नास में लोग जो तकरीरें करते हैं। मेरी बात सुनिए, बात अवामुन नास की मोतबर होगी या जो अकाबिरीन ने अपनी किताबों में लिखा है या जो अकीदे की किताबों में जो बात लिखी वो मोतबर होगी? ठीक है, अवामुन नास की बात थोड़ी मोतबर होगी। एक मिनट आप बोलेंगे, एक मिनट मैं बोलूंगा, बोलो। ठीक है, आपके मसलक का ये कहना है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ बशर है, बशर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के तहत इसका हकीकी मिज़दाक जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काफिरों की तरफ मुतवज्जिह होकर ये जुमला कहा था, ये फरमाया था कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। हाँ, तो आप इसके मातहत जो लोग शुरू से चले आ रहे हैं, लोग वहाबी या अहले हदीस हो, उनका ये एतमाद है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकत बशर हैं। मैं अहले हदीस नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आप जो है वहाबी हैं। नहीं, वहाबी भी नहीं हूँ मैं तो। फिर कौन है आप? मैं तो देवबंदी हूँ। हाँ, तो देवबंदी कहने में वहाबी कहने में क्या शर्त भाई? फर्क है ना। क्या फर्क है? हमें फर्क समझाया। तो आपकी किताब में लिखी हुई फर्क हमसे क्यों पूछते? तो हमें समझा दीजिए। फतावा रिजविया उठाकर देखो, आपके जो मौलवी अहमद रजा साहब ने वहाबियों का अकीदा अलग, देवबंदियों का अकीदा अलग लिखा है। आपने तो वहाबी होते तो देवबंदियों में वहाबी भी शुमार थे, अलग से क्यों बयान करने की जरूरत थी? चलो ठीक है। अब आप लोगों ने ये ऑडियो समाप्त किया। मुफ्ती उमैर कासमी ने साफ कह दिया हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर और बशर दोनों मानते हैं। अब ये अब्दुल्ला खान शैतान ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशर मानता है। आगे ये पूरी ऑडियो आप समाप्त करें। और मैं ये जो ऑडियो आपको सुनाया हूँ, ये ऑडियो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक में दे दूँगा, अगर आप हजरात सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। अब ये अब्दुल्ला खान का पूरी ऑडियो आप हजरात सुने।
اچھا نہیں ہے تو کیا دیوبندیوں کا کوئی عالم نور ہو سکتا ہے؟ کیا؟ دیوبندیوں کا کوئی عالم نور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں نا. بالکل نہیں. خلیل احمد امیٹھوی کو نور بتایا ہے کہ وہ پورا نور تھا. ارے یار عجیب. اور مولوی رشید احمد گنگوہی کو نور مجسم بتایا گیا ہے جناب. یہ جب حضور نور نہیں ہے، سنیے، جب حضور نور نہیں ہے تو دیوبندی رشید احمد گنگوہی نور مجسم کیسے ہو گیا؟ سنو نا، اب پہلے میری بات تو سنو نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اسکین آپ مجھے پیش کریں گے، جب میں جواب دوں گا. اسکین آپ کے سامنے پیش کر دوں گا اور بھیجے دیتا ہوں. آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ میرا جس سے میں بات کر رہا ہوں اسی پر. میں کیا بول رہا ہوں تو مجھے آپ واٹس ایپ کیجیے، میں آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں. میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، عقیدہ التزامی ہوتا ہے یا الزامی ہوتا ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ کہا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صرف بشر ہیں، نور نہیں ہے. یہ آپ نے بولا کہ نہیں؟ بالکل. یہ ہے آپ کا عقیدہ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ ہی کا عقیدہ ہے یا آپ کی پوری جماعت کا عقیدہ ہے، یہ بھی بتا دیجیے. یہ ہماری پوری جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نور نہیں ہے؟ آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی نا. نور نہیں ہے نا؟ نہیں، نور نہیں حضور. چلیے اپنے گھر کا ایک نور دیکھ لیجیے تھوڑا سا پہلے، پھر بعد میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت. میں آپ سے کیا پوچھا؟ عقیدہ التزامی ہوتا ہے یا الزامی ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، جب آپ نے یہ والی آیت پڑھ دی کہ نبی بشر ہیں تو نور والی آیت نہیں پڑھی کہ نبی نور بھی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. یہاں تو اللہ نے خود نہیں کہا بلکہ محبوب سے کہلوایا، اے محبوب آپ کی بات ہے آپ ہی کہو. مگر جب نبی کو نور ثابت کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ میرے نبی نور ہیں، تو پھر خود کہا، نبی سے نہیں کہلوایا. نبی سے نہیں کہا اے محبوب آپ یہ فرمائیے کہ میں نور ہوں. نہیں، اللہ پاک نے خود کہا، کیونکہ نبی کی بات سے بھاری بھرکم اور زیادہ اہمیت رکھنے والی بات خدا کی ہے یا نہیں ہے بتائیے؟ بالکل. لیکن یہ جو قرآن میں اللہ نے کہلوایا، یہ اللہ کی بات ہے یا رسول اللہ کی بات ہے؟ جی وہاں پہ اللہ پاک نے کہلوایا ہے، خود نہیں کہا. خود اس لیے نہیں کہا کہ اگر میں کہہ دوں گا تو یہ دلیل بن جائے گی، مہر ہو جائے گی. مگر جب اللہ نے مطلب حضور کہیں گے تو کوئی دلیل نہیں بنے گی. نعوذ باللہ من ذالک. بڑا آدمی کوئی اپنے آپ کو چھوٹا گنائے تو وہ چھوٹا ہو نہیں جاتا. جیسے تھانوی جی نے اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر کہا، کیا کسی دیوبندی نے تھانوی جی کو کتے اور سور سے بدتر کہا ہے؟ سنتا میں کیا بول رہا ہوں، نہیں بتا دیجیے. تھانوی جی نے تو اپنے آپ کو اشرف السبانے میں اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر کہا ہے. کیا کسی دیوبندی نے آج تک تھانوی جی کو کتے اور سور سے بدتر کہا ہے؟ یا بدتر بھی نہ کہا ہو تو ایسا کہا ہو کہ تھانوی جی تو کتے اور سور تھے؟ سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، پہلے جواب دے دیجیے بھائی جان. بڑا آدمی نے اپنے آپ کو چھوٹا گنایا، عاجزی انکساری جو ہے پیش کرے لوگوں کے سامنے اور ان کے سامنے یہ کہے کہ ارے تم بھاگ کیوں جاتے ہو، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں تو ایک انسان ہوں تمہاری طرح. وہ بھی اور کہا کس سے؟ کافروں سے. کیا کسی مسلمان سے کہا میرے آقا نے؟ کیا کسی مسلمان کے سامنے کہلوایا میرے رب نے اپنے محبوب کو؟ نہیں، کافروں مشرکوں کے سامنے کہلوایا. کیا میرے نبی کافروں اور مشرکوں کی طرح بشر ہیں؟ ہو گئی آپ کی بات؟ ہاں بولیں، کیا میرے نبی کافروں اور مشرکوں کی طرح بشر ہیں؟ جواب دیجیے. نہیں، میں آپ پہلے میری بات کو سنیں. دیکھیں رب نے کہلوایا کس کے سامنے، اس کا بھی جواب دیجیے. اور میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ اس کا وحی نزول کیا ہے، آپ نے وحی نزول بھی نہیں بتایا. سنیں نا، میں کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں تو آپ نے سنا بھی نہیں. مجھے معلوم ہے آپ کی علمی صلاحیت ہی مجھے بتا رہی ہے. دیکھو ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ مناظرے میں موضوع سے بھاگ جانا اس میں شکست کی علامت. میں تو موضوع سے بھاگ ہی نہیں رہا ہوں. میں تو پہلے دیکھیے، میں دیوبندیوں سے پہلے کچھ اور اگلواتا ہوں. میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ جب نبی نور نہیں ہے تو دیوبندیوں کے یہ سڑے ہوئے بدبودار شیطان لوگ نور کیسے ہو گئے، اور وہ بھی نور مجسم. پھر دیکھو بھائی پیارے بھائی، مجھے بھی زبان اللہ نے دی ہے، میں بھی چاہوں تو میں آپ کو بول سکتا ہوں. بھائی دیکھو، ہمیں بول دو، ہمیں گالی دے دو، ٹھیک ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. مگر ہمارے نبی کی شان میں جو توہین کی جاتی ہے، نجیس الفطرہ ہوئی. دیکھو تم بکواس کرو گے تو اس طریقے سے بات نہیں ہوگی. میں نے ایک دلیل پیش کی تھی، شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ قرآن کی جو آیت موقع نزول جو ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن مفسرین کا متفقہ اصول ہے کہ اس کو کسی کے ساتھ خاص کر دینا، محض اس کے ساتھ کر دینا، یہ کسی مفسر کا کیا کہتے ہیں اصول نہیں ہے. دوسری بات، آپ اشرف علی تھانوی صاحبوں کا بھی ادھر کبھی ادھر. میں آپ سے کیا پوچھا، آپ نے جو کہا تھا کہ میں حضور کو نور بھی مانتا ہوں، بشر بھی مانتا ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کے اوپر پوری ضروریت ہے، بریلیت کو میرا چیلنج ہے. ارے الحمدللہ، ہاں یہ ناچیز ثابت کرے گا. ہاں
آپ پیش کر دیں قرآن کی ایک آیت کہ اللہ نے فرمایا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میں نور بھی ہوں بشر بھی ہوں، قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں. اور تو وہ آیت آپ نے چھوڑ دی تھی کیا حفظ کرتے کرتے؟ پڑھیں آپ آیت. ہاں بھائی جان. ہاں آپ نے اچھا حفظ میں جب آپ نے حفظ کیا تھا وہ آیت نہیں پڑھی تھی آپ نے؟ ارے آپ پڑھیں نا. اچھا یہ بتائیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ مجھے اس چیز کا پتہ دیجئے، اس بات کا جو ہے مجھے اس بات کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے یعنی تمام شے سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا، کون سی اشیاء کو پیدا کیا؟ اشیاء نہیں اشیاء. ہاں تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. حضور بھی کہہ رہے ہیں کہ نور، تیرے نبی کے نور کو یعنی تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا. ایک منٹ یہ جو حدیث آپ نے جو پیش کی ہے اس کی سند پڑھیں. جی بالکل انشاءاللہ. اچھا مجھ سے سند مانگ رہے ہیں، اس حدیث کو نہیں مانتے آپ؟ سند پڑھیں نا اس کی. نہیں اس حدیث کو نہیں. دیکھیے میں نے تو آپ سے آیت پاک کا نزول وہی مانگا تھا، آپ نے نہیں پیش کیا. نہ میں کیا بول رہا ہوں، آپ نے اپنے دعوے پر دلیل پیش کی ہے، قرآن چھوڑ گئے آپ نے حدیث پیش. ارے قرآن بھی پڑھوں گا، ٹینشن مت لیجیے. ایک اور حدیث بتاتا ہوں. اس حدیث کی آپ سمجھ پڑے نا. عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال شاء ما شاء، کہ اگر دین میں سند نہیں ہوتی تو جس کے دل میں جو چاہے بکواس کر دیتا. صحیح مسلم کے اندر مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا عبداللہ ابن مبارک الحنفی رحمہ اللہ کے حوالے سے. چلیے میں سند پیش کر رہا ہوں اور تھانوی جی کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تھانوی جی کی کتاب ہے نشر الطیب. ٹھیک ہے، اس کتاب سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں. تھانوی جی کی کتاب مانتے ہیں؟ نہ اس کی سند پڑھے نا جو آپ نے حدیث. ارے ہاں بول رہا ہوں، تھانوی جی کی کتاب مانتے ہیں؟ نہ آپ نے جو پہلے مجھے جواب دے دیے، تھانوی جی کو مانتے ہیں؟ ارے میں مانتا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. اچھا ایک منٹ، جو حدیث آپ نے پڑھی گھبرائیے مت بالکل بھی. میں ایسے گھبرا کے بات نہیں کرتا، نہ گھبرا کے بات کرنے والے کو پسند کرتا ہوں. آپ مجھے اس بات کا پتہ دیجئے، اس بات کو بتائیے کہ آپ تھانوی جی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اور اگر تھانوی جی کو مانتے ہیں تو ان کی کتاب نشر الطیب کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں، میری بات سنیں. آپ نے جو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث پڑھی ہے یہ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ارے یار میں ادھر ادھر کا حوالہ ہی نہیں دوں گا، میں تو ایسا حوالہ دوں گا کہ لو بھیا تھانوی جی، ننوتوی جی، امائٹوی جی، گنگوہی جی اور آج کے محمود مدنی، اسد مدنی، یہ مدنی، وہ مدنی، دال مدنی، جتنے بھی آئیں گے رد نہیں کر سکتے انشاءاللہ. میں ایسا حوالہ دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. کسی کے حدیث کو لکھ دینا اپنی کتاب میں یہ اس کے عقیدے ہونے کی ہرگز دلیل نہیں ہے، سمجھے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کیا کہتے ہیں موطا امام مالک کے اندر میں رفع الیدین کرنے کی حدیث کو ذکر کیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کا خود عمل جو کہتے ہیں مدبرۃ الکبریٰ جو ان کے مسلک کی مقتضی پیشوا کتاب ہے، کہتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ. ارے حدیثوں سے میں ثابت کروں گا، ٹینشن مت لیجیے بھائی جان. اتنا گھبرا کے آپ تو سید الجاہل ہو بھائی. نور حسن سے بات کرتے ہوئے گھبرائیے نہیں کسی بھی عقیدے پہ، انشاءاللہ میں تسلی سے بات کرتا ہوں. بول رہا ہوں اور آپ حدیث پڑھیں عربی عبارت ما سند. اگر آپ حدیث نہیں پڑھتے ہیں تو بول دیں کہ ہاں عبداللہ بھائی مجھے حدیث نہیں آتی، صرف اور صرف آپ اس کی سند مجھے بتا دیں. اور ہاں ایک بات اور بتائیے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی جو کتاب یکروزی ہے کیا اس کو بھی مانتے ہیں آپ؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے رسول اللہ کی حدیث چاہیے. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. میں قرآن پاک کی بھی آیت پیش کروں گا، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں. مگر میں یار کم سے کم یہ اس حدیث بھائی دیکھیے گھبرائیے مت، میں ایسے بات نہیں کرتا ہوں. یا تو فون کاٹ کے چلے جائیے، اپنی عزت کو بچا لیجیے. نہ ٹھیک ہے، جائیے اپنی عزت کو بچا لیجیے، گھبرائیے مت، پھر گھبرائیے مت، مجھے پتا ہے، پھر گھبرائیے مت. تو حدیث پڑھے نا اس کی، گھبرائیے مت پھر. ٹھیک ہے، اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا. کیا آپ اپنے گھر کے عالموں کو نہیں مانتے؟ کیا آپ اپنے گھر کے عالموں کو نہیں مانتے؟ بھائی میرے گھر تھانوی جی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بالکل مانتا. سنیں اب میں بتا رہا ہوں، سنیے بات کو سنیے. تھانوی جی کی کتاب نشر الطیب پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں یار میں کیا بول رہا ہوں. کیوں نہیں پڑھی؟ میری بات تو سنیں نا پہلے بھائی دیکھو گھبرا کے میں بات نہیں کرتا، نہ گھبرانے والے کو پسند کرتا ہوں. اگر آپ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے بات کرنے کی تو چلے جائیے، عزت کو بچا لیجیے اپنی بھی اور اپنے دھرم کی بھی. پھر بھاگ رہے ہو آپ. میں نہیں بھاگ رہا، آپ بوکھلا رہے ہیں اور آپ بہت تیزی کر رہے ہیں بولنے میں، بولنے نہیں دے رہے ہو آپ.
मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे हो भाई। अब मुझे साबित तो करने दो, जो मैं आपसे पूछूं बस उसका जो है जवाब दे दो, और मैं जो आपके घर से हवाले दे रहा हूँ उसको सुन दो तसल्ली से, प्यार से। चलो एक मिनट तय करो। नहीं, एक मिनट तय करने की बात नहीं है यहाँ। जब आपने मुझसे ये कहा कि नूर होना साबित करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अब मुझे मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं जब तक आपको बताता रहा हूं जब तक कि आप मानने को तैयार ना हो जाएं। और देखिए, आप माने ना माने बता देना मेरा काम है, मनवाना मेरा काम नहीं है आपको। बिल्कुल, मैं मैं आपके घर के सारे हवाले बताऊंगा इंशाल्लाह, किस किसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर माना है। मैंने इसीलिए तो पूछा था आपसे शुरू में कि सिर्फ आप ही हुजूर को नूर बशर मानते हैं, या फिर आपकी जो जमात है, आपकी जमात के जो बड़े बड़े अकाबिर हैं वो भी बशर मानते हैं। इसीलिए तो मैंने पूछा था आपसे भाईजान। ठीक है, हो गई आपकी बात। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। प्यारे भाई को चाहिए कि सबसे पहले अकीदा जो पेश करते वो कुरान से। इनके पास कुरान नहीं है। कुरान है, मगर मैंने क्यों अभी नहीं बताया है, उसमें वजह है। मेरे बीच मत बोलो अभी। फिर उसके बाद में इनको चाहिए कि हदीस पेश कर। इन्होंने हदीस तो पेश की, इसकी इबारत भी नहीं और ना इसकी सनद है। मैं चैलेंज करता हूँ, बरेलवी की जितने मदारिस हैं, जितने कुतुब खाने हैं, सबको खोल लो, किसी एक माए का लाल इसको सनद सही के साथ मुझे पेश करके बताए, किसी एक माए का लाल मैं कहता हूँ। और रही बात हमारी जो किताब की, वो अकीदा जो आप जो बता रहे मुझे, ये दलील खस्म के तौर पर आप बता रहे, और दलील खस्म मुस्तकिल दलील नहीं होती, इसकी दुनिया उलमाए बरेलवी पूरी की पूरी मानती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कुरान से दलील दे। अब तो कुरान से आप हट गए और इंशाअल्लाह इला यौमिल क़ियामा हटते रहेंगे। और दूसरी बात कि आप अपने दावे को देखें, जवाब जावा जो आपने किया था कि अल्लाह के नूर नबी इंसान भी है और क्या कहते हैं नूर भी है और बशर भी है। यहाँ पास हालांकि ऐसी कहीं पास भी इबारत मौजूद नहीं है। दावे को हूबहू नकल करना पड़ेगा, जब तक कि आप दावे को नकल ना करेंगे जब तक के। और ये जो जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस पेश की है, ये कौन सी किताब में हदीस की, इसकी सनद पेश करें। जब तक कि आप सनद ना पेश करेंगे जब तक कि मैं आपको आगे नहीं चलने दूंगा। जी, थानवी जी की किताब का हवाला सुनिए, थानवी जी की किताब नशरुत्तीब। ठीक है, थानवी जी क्या लिखते हैं कि सबसे अव्वल आपके नूर पाक को पैदा किया, समझ रहे हैं, सबसे पहले आपको जो है नबूवत जो है अता की गई, नबूवत भी बता रहे हैं थानवी जी। और ये किताब है नशरुत्तीब, किताब का नाम पढ़ लीजिए जनाब, लिखने वाले हैं थानवी जी। ठीक है, और यही अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवियों का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को तमाम शय से पहले जो है पैदा किया गया। ठीक है जनाब, अब मैं एक और हवाला आपको थानवी जी की किताब से बता रहा हूं कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के 4 हिस्से किए। समझ रहे हैं जनाब? हेलो हेलो, आप बोलते रहना। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के जो है 4 हिस्से किए, फिर जो है आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, लौह कलम पैदा किया। ठीक है, और फिर जो है क्या नाम है, जो चौथा हिस्सा बचा था, फिर उस चौथे हिस्से के फिर 4 टुकड़े किए हैं। समझ रहे हैं जनाब? फिर उस के टुकड़े करने के बाद फिर, अरे फोन किसका आ गया, काटो फोन। अरे हवाला ही गुम हो गया, रुको 1 मिनट रुको जरा भाई, किसी का फोन आ गया था, वो मैंने हवाला काटा तो फोन ही कट वो हो गया जी। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फिर उस नूर से जो है अव्वलुल खल्क होना जो है, ये खुद ही दलील और सबूत के साथ यहाँ बता रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि खल्कत को पैदा किया है, यानी चौथे हिस्से से। समझ रहे हैं? और जिन जिन एशिया की निस्बत, एशिया नहीं यार, एशिया अरे चलो यार, एशिया, जिन एशिया की निस्बत जो है रिवायात में अवलियत का हुक्म आया है, उन अशिया का नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुतासिर होना इस हदीस में मंसूस है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं जनाब, ये आपके थानवी जी कह रहे हैं। अब जवाब दीजिए, थानवी जी झूठ बोले या सच बोले? हो गई आपकी बात? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी जवाद, अम्मा बाद सामीन नाज़िरी। सबसे पहली बात कि मैंने पहले ही कहा था कि बरेली मसलक के आलिम को चाहिए कि जाहिल को चाहिए था
کہ یہ دلیل پیش کرے قرآن سے حدیث سے، لیکن ان کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ایک عبارت جو انہوں نے ایک حدیث تھی اس کو ذکر کر دیا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمہاری ضروریت کے اندر ہمت جرت سکا تو اس کی سند تو لے کر کے آئے۔ چلیے انشاءاللہ ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کے گھر کا۔ نہیں میرے بیچ مت بولے ابھی، سنیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ذکر کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے ان کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ سنیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، حضور کے نور نہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ یہ التزامی، یہ عقیدہ ہماری کتاب ہے نا، اس عبارت کو ہم بہتر سمجھائیں گے کس طریقے سے، کیونکہ قرآن کا ایک معنی یہودی بیان کرے اپنی طرف سے ٹھوس کر کے تو وہ معنی معتبر نہیں ہوگا، ایک معنی مسلمان بیان کرے تو وہ معتبر ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کی کتابت، اس کا ایک معنی ہم بیان کریں گے تو وہ معتبر ہوگا، نہ کہ بریلوی اپنی طرف سے ٹھوس ٹھاس کے بیان کرے تو وہ معنی مت ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ عبارت میں کہیں بھی اس جگہ نہیں ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ اب رہی بات کہ ہمارے عقائد کی کتاب سے، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو پیش کر دیں گے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ رحمتاً واسعۃ کا عقیدہ صاف ہے کہ حضور علیہ والسلام بشر ہے، حضور کے نور کو نہیں، میں نے یہ پوچھا ہی نہیں، آپ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، حضور نور بھی ہے اور حضور بشر بھی ہے۔ یہ کس عبارت میں لکھا ہے؟ دنیا کی ایک نہیں کوئی کتاب جاؤ کہیں بھی تلاش کر لو، احمد رضا کی کتاب بھی تلاش کر لو، پوری دنیا بریلوی سارے مل جاؤ، سارے کتب خانے کو اٹھا لو، جتنے ہیں سب کو اٹھا لو، ایک عبارت ایسی لا کر کے دکھا دو جس میں صاف لکھا کہ حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ پوری کائنات بریلوی تڑپ تڑپ کر کے مر جائے گی لیکن کبھی زندگی میں دلیل نہیں پیش کرے گی۔ آپ کی بات ہو گئی پوری؟ جی جی بالکل۔ اپنے گھر کا اور حوالہ سنیے، فتاوی فریدیہ آپ مانتے ہیں؟ کس کی کتاب ہے یہ؟ آپ کے گھر کے عالموں کی کتابیں آپ نہیں جانتے؟ کون مصنف کون ہے؟ محدث فقیر، محدث کبیر ہیں، فقیر العصر ہیں، مفتی اعظم ہیں، عارف باللہ ہیں، مولانا مفتی فرید دامت برکاتہم۔ کون ہے یہ؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اتنا بڑا نام بتایا، اتنا بڑا نام سن کے بھی نہیں معلوم؟ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ آپ کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے تو بول دیں نہیں ہے میرے پاس قرآن حدیث۔ بھائی دیکھیے آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کا انکار کر دیں گے، اس لیے میں نے قرآن کا ابھی حوالہ نہیں دیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں، آپ آیت پیش کرو، میں انکار آیت پیش کروں گا، مگر میری عادت ہے کہ میں شروع میں کچھ بھی نہیں بتاتا، میں پہلے جس سے بات کرتا ہوں پہلے میں اس کے گھر کا حوالہ دیتا ہوں، پھر نہیں مانتا۔ ایک منٹ، آپ دیکھیے، آپ نے جو عبارت پیش کی میرے گھر سے، اس میں کہیں پاس بھی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی؟ کہیں پاس وہ عبارت لکھی ہوئی ہے؟ ارے یار سنو نا، ابھی میں نے جب ہے ہی نہیں تو اپنی طرف سے توڑ کیوں پیش کر رہے؟ بھائی میں نے اپنے طرف سے پیش نہیں کیا، تھانوی جی کے منہ پہ مارو چانٹا کہ تم نے کیوں لکھ کے گئے ہو۔ بھائی میں کیا بول رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی چیز کو ذکر کر دیتا، اس ایک حدیث کو مان لیا کہ احمد رضا خان، ارے یار ایک اور حوالہ سنا، آپ چپ ہو، میں تمہارے بیچ میں بولا، عبارت سے مانا کچھ نہیں تھا نا، میں تمہارے بیچ میں بولا ایک حدیث، میں جب تمہارے بیچ میں نہیں بولا تو چپکے سے خاموشی سے سنو، ٹھیک ہے؟ آپ غلط میں غلط نہیں کر رہا، اگر غلط کر رہا ہوں تو میری زبان قلم کر لو، بالکل قلم کرو، میری گردن قلم کرو، سنو، اگر حوالہ غلط ثابت ہوا میری گردن قلم کر لو، اگر حوالہ صحیح ثابت ہوا تو سچے دل سے توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے میری بات سنیں، آپ نے جواب دعویٰ میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب تم الزامی ہمارے، ارے بھائی میں ثبوت دوں گا نا، پہلے میں تمہارے گھر کا ثبوت دے دوں، پھر انشاءاللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ دوں گا، ٹینشن مت لو، قرآن پاک کا پورا حوالہ دوں گا، مکمل حوالہ دوں گا۔ لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا بول رہا ہوں، میں لیٹ اس لیے کر رہا ہوں، پہلے تمہارے گھر کی حقیقت تم کو دکھا دوں کہ تمہارے گھر کے کس عالم نے کہا ہے اور تمہارے گھر کے کس عالم کو نور مانا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں تمہارے گھر کے تو نور دکھا دوں تم کو۔ سنو نا میں کیا بول رہا ہوں، دیکھو تم کو خبر نہیں ہے، اپنے دیوبندی دھرم سے واقف نہیں ہو، انجان ہو، بے خبر ہو۔ ہاں سنو نا، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہمارے اکابر علماء دیوبند نے اس بات کو لکھا ہے کسی ایک کتاب میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں؟ اچھا سنو، ہاں یہ لکھا ہے فتاوی فریدیہ میں، سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ فتاوی سنو، فتاوی دیوبند پاکستان، سمجھ رہے ہیں؟ اب سنو، خاموش رہو، وقت
1 घंटा होने वाला है। वो स्क्रीन पेश करो। हाँ स्क्रीन मेरे पास, तुम व्हाट्सअप करो, मैं हवाला भेजता हूँ दोबारा से, ठीक है? 1 मिनट, जब तक कि आप हवाला पेश ना करेंगे जब तक कि मैं दूंगा नहीं, मानूंगा नहीं। देवबंदी पागल हो गया रे, बेटा बात हवे में नहीं होती है, पागल बात हो हवा में गया, होती है। पागल हो गया, मैं कर रहा हूँ, मैं आपको भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, रुको। पागल हो गया। नहीं, आपका इस नंबर से व्हाट्सएप है? हाँ इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है यार। चलो रुको, आप वो अकीदा मुझे दिखाएं दारुल उलूम देवबंद से, ठीक है? हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना यार, मैंने पढ़ के बताया ना दारुल उलूम क्या नाम है, अरे यार मैं 1 मिनट, फिर मैं वो हवाला निकालूं। ठीक है, पहले इस बात को पूरा करो, ठीक है? दोबारा से बात होगी इंशाल्लाह, यहाँ तक तो तुम माने नहीं हो। मैं कुरान पाक की आयत पहले इसमें पढ़ दूं, फिर आगे भी पढ़ूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। कुरान पाक ही पढ़ा है मैंने, कुछ और पढ़ दिया भाई यार, बताइए जरा। कुरान पाक ही, आगे बोले। कुरान पाक पढ़ा है? बिल्कुल। आयत याद है ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाअल्लाह यार, मैं समझ रहा था ऐसे ही होगे। क्या बोले? मैं समझा कि शायद ऐसे ही होगे। चलिए मैं इसका तर्जुमा बता देता हूँ। तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि इस नूर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। ठीक है, समझ रहे हैं जनाब? हो गई आपकी बात? हाँ अभी बात तो पूरी नहीं हुई, अभी आप माने थोड़ी हैं। इंशाअल्लाह अब दूसरी बात में जो है आपको सबूत पेश। जी आपने ये पेश कर लिया, आप मेरी बात तो सुने ना। हाँ बिल्कुल सुनाए हजरत। आपने कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, ठीक है? तो इससे आपने कहा कि इससे मुराद सबसे पहले आपका जवाब दवा मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने कहा कि अल्लाह के नबी नूर भी हैं बशर भी हैं। ये किस आयत का तर्जमा आपने किया है? क्या इस आयत का ये तर्जमा है कि अल्लाह के नबी नूर भी हैं बशर भी? इस आयत का तर्जमा ये है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जनाब हैं जो कि कुरान पाक की मुतशाबे आयत से अपना ईमान और अकीदा बनाए हुए हैं, और जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ के सुनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पारा छठा है, सूरे मायदा है, और इसकी तफसीर में हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पूरा वजाहत के साथ बयान फरमा रहे हैं। ये सहाबी रसूल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाओं में हैं या नहीं? हेलो, सहाबा का अकीदा है कि नूर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नूर से मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और किताब मुबीन से मुराद कुरान करीम है। तफसीर इब्न अब्बास, समझ रहे हैं? मगर वहाबी देवबंदी कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है बशर हैं, और बहुत से देवबंदियों को मैंने ये भी कहते सुना है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमारी तरह बशर है माज़अल्लाह। वो कहता है कि जैसे हुजूर के 2 हाथ पैर थे वैसे ही हमारे 2 हाथ पैर हैं माज़अल्लाह। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी बच्चे थे वैसे ही माज़अल्लाह हमारे भी बीवी बच्चे हैं। अरे मैं कहता हूँ देवबंदियों से कि ओ देवबंदी के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर कभी मक्खी या मच्छर नहीं बैठा, क्या तेरे सड़े हुए जिस्म पे भी नहीं बैठा? तेरे सड़े हुए बदबूदार जिस्म से बदबू आती है पसीने की। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने से महक आती थी, और ऐसी निराली महक कि जिसका कोई जवाब नहीं। समझ रहे जनाब? सामीन और नादिरीन, जैसा कि सबसे पहले मुद्दई ने तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पेश किया, अल्लामा बैज़ावी शाफी रहमहुल्लाह ने इसका हवाले से नकल किया है। एक तो ये कि तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु साबित नहीं, ठीक है, साबित नहीं है।
اور راویہ کے اوپر کلام بھی ہے. خیر ادھر ہم نہیں جائیں گے. اگر ولو بالفرض میں مان بھی لوں، ولو بالفرض کس نے نقل کیا ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ اس کی سند کہاں ہے؟ تفسیر ابن عباس ذرا پیش تو کریں. اس کی سند میں نے تھانوی جی کی کتاب سے پیش کر دی ہے جناب. اب مانے نہ مانے آپ کی مرضی ہے. میرا کام صرف پہنچا دینا تھا، منوانا میرا کام نہیں ہے. میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیت پیش کرنے میں دیری کی. پہلے میں تمہارے گھر کے نور کو پیش کر دوں، تمہارے گھر کا نور تمہیں دکھا دوں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر کی جو کتاب جو آپ نے کہا اس میں سند کیا ہے؟ پڑھے تو سند ہے، سند پڑھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب میں کیا سند ہے؟ مولانا اشرف تھانوی کہہ رہے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. پہلی روایت عبد الرزاق نے ابھی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون سی سند کے ساتھ؟ کون سی سند؟ پھر سے اپنی سند کے ساتھ عبد الرزاق ہاں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہاں انصاری بھی لگایا ہے، جی جی، سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی شے کو پیدا فرمایا؟ جی جی، آپ نے فرمایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تھانوی جی اپنی کتاب میں سند لائے ہیں اور اس حدیث کو معتبر سمجھا ہے تبھی لے کے آئے ہیں. اگر اس حدیث کے تعلق سے تھانوی جی کو شک ہوتا تو اس کتاب میں نقل نہیں کرتے. خیر دوسری آگے کی بات سناؤں. بےایمانہ کے نور الحمدللہ. ارے بھیا بولیے مت، خاموش رہیے پہلے جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے. سنے تو صحیح، پہلے جب خاموش رہیے جناب. میں کہتا ہوں کہ خاموش، ایسے بات نہیں ہوتی ہو، نہ میں ایسے بات کرتا ہوں. چلے جائیے، عزت بچا کے رکھیے. اگر آپ کے بس کی بات نہیں ہے جناب تو آپ چلے جائیے، پیار محبت سے چلے جائیے، اور پھر آگے فون بھی نہیں کرنا مجھے آئندہ. نہ آپ کی جرات کے اوپر ہنسے گی. سنیے، اچھا تو آپ مان گئے کہ تھانوی جی نے لکھا ہے؟ بالکل لکھا ہے. مان گئے اب؟ ہاں لکھا ہے. اچھا جب لکھا ہے تو پہلے آپ سنیے، جب لکھا ہے تو تھانوی جی کے اوپر جو ہے 2-4 چماٹے بجا دیجئے، پھر جو ہے میرے اوپر اعتراض کرنا. ٹھیک ہے. آگے سنیں سامعین ناظرین، جیسا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ تھانوی رحمہ اللہ نے سند کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور سند وہاں پاس ہے نہیں. یوٹیوب پہ اللہ کی لعنت و کروڑ مرتبہ. آمین ثم آمین. آمین. ٹھیک ہے، وہاں پاس سند نہیں ہے. دنیا سنے اس کی جہالت کو. اب ان کو چاہیے تھا کہ اب تھانوی کو سند یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تھانوی کو سند یاد نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مگر میں سند پیش کروں گا نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پیش کرنا. میں ایسے پیش نہیں کرتا ہوں، میری عادت کو نہیں جانے ہو. میں دیوبندیوں کو ایسے مارتا ہوں جیسے بچے چڑیا کو مار کے گوبر سنگاتے ہیں. میں دیوبندیوں کو تڑپا کے مارتا ہوں، ایسے نہیں مارتا. اور سنیں، میں نے تمہارے گھر کا نور دکھایا تھا نا تھوڑی دیر پہلے. رشید احمد گنگوہی نور مجسم ہے. پھر بک ٹھیک ہے. ارے بک تو تم کر رہے ہو، بک تم نے میری بات میں کی ہے. یہ حدیث بولنا شروع کر دیا. موضوع کیا ہے؟ موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی حدیث، ٹھیک ہے. موضوع کا معنی ہوتا ہے گڑی ہوئی. پوری دنیا بریلویت مر جائے گی، سند اس کی نہیں لائے گی، ٹھیک ہے. اس کی سند پوری بریلویت مر جائے گی. تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ ثابت نہیں ہے، لے کر کے اس کی سند 2 بھی حوالہ دیا ایسے ہی. دوسری بات، انہوں نے ایک بات کہی کہ اللہ نے نبی کے نور کو پیدا کیا، جبکہ ان کا دعویٰ فی نفس ہی حضور نور ہے اور بشر بھی ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب میں وہ عبارت ہے ہی نہیں ہے. اور کس نے کہا ہے کہ کوئی مصنف اگر کسی چیز کو اپنی کتاب میں ذکر کر دے تو اس کی نظر میں وہ صحیح ہوتی ہے؟ بالکل جھوٹ بات ہے. محدث اس حدیث کو نقل کرتے امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، سب کچھ لکھ دیتا ہے. کیوں؟ اگر اس کی فہم میں ہوتا تو کیا کرو؟ بہت ساری حدیثوں کو ذکر کرتے، خاموش رہ جاتے ہیں. ائمہ جارحین بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. سندن کیا ہے؟ ہرگز کسی حدیث کو یہ لانے سے محدث کا یہ معنی ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس حدیث سے محدث اس کو قابل اعتماد سمجھتا ہے اور اس کو صحیح کہتا ہے. معطا کے اندر امام مالک رحمہ اللہ نے ایک اثر لایا ہے 1 رکعت وتر کا، اور امام مالک فرماتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو سمجھ میں آنے کی بات ہی نہیں ہے. تو کوئی کہے گا کہ امام مالک لے کر کے آتی ہے، ان کے نزدیک قابل قبول ہے. نہیں، یہ کسی کا اصول ہے ہی نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا بریلویت کو
کہ کسی بھی دنیا کی کسی کتاب بریلویت کے پورے جتنے انڈیا سے لے کے پاکستان، اگر بنگلہ دیش میں بھی تھوڑے بہت ہوں تو وہاں کے تمام کتب خانے کو چھان مارے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مصنف ابن عبد الرزاق کی سند لا کر کے مجھے پیش کر دے. یہ سند لا کر کے پیش کریں گے، جس کتاب سے لا کر کے پیش کریں گے بس سند صحیح ہو، دنیا کی کسی کتاب سے لا کر کے مجھے دکھا دیں، میں انتظار کر رہا ہوں. ہو گئی آپ کی بات پوری؟ ہاں میری چلیے بات اب پوری ہے. خاموشی سے سنیے. آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا انکار کر دیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی آپ نے انکار کر دیا ہے. چلیے اب انکار تو کر دیا، مگر مرثیہ رشید گنگوہی کا سنیں. چھپائے جامع فانوس کے اوپر شمع روشن کو تھی اس نور